اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے آج کا یہ مبارک اور مطہر دن افطار کبیر یوم الفطر عید الفطر کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اور رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان المبارک کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کے دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ہزارہا خوشیاں نصیب فرمائے، اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات وقار، اسلام کی آمد سے قبل بھی مختلف قومیں، مختلف مذاہب اپنے اپنے انداز کے اندر کچھ تہوار منایا کرتے تھے۔ خوشی منانے کے لیے کوئی نہ کوئی میلہ یا کسی نہ کسی ایسے چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشی جو ہے وہ دی جا سکے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر مختلف قومیں اپنے اپنے انداز کے اندر کچھ تہوار مناتی ہیں۔ جیسے ہندو ہولی مناتے ہیں تو وہ ہولی کے دن ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، اور اسی طرح ایک ملک کے اندر دوسرے کے اوپر ٹماٹر جو ہے وہ مارے جاتے ہیں اور وہ اس کو خوشی کا تہوار سمجھتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ ایک تہوار اس طرح کا بھی ہے کہ وہاں پر خوشی کے طور پر انڈے ایک دوسرے کو مارے جاتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قومیں، مختلف مذاہب، مختلف تہذیبیں جو ہیں وہ خوشی منانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتی ہیں۔ ان میں سے بہت سارے انداز جو کفار یا مختلف قومیں اختیار کرتی ہیں، کسی میں کسی کی تکلیف ہے، کسی کے اندر مال و اسباب کا ضیاع ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کا سبب جو ہے وہ بن جاتی ہیں بہت ساری چیزیں۔ لیکن اسلام نے جو تہوار ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کے فضل و احسان سے نہ ہمیں زبردستی کوئی خوشی منانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ زبردستی جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل آؤ، ایک دوسرے کے اوپر رنگ اور انڈے اور یہ ٹماٹر وغیرہ ڈالنا شروع کر دو، اپنی طرف سے جو ہے وہ خوشی منانے کی کوشش کرو، ہلڑ بازی کرو، چھوٹے بڑوں کی کوئی تمیز جو ہے وہ نہ رہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسلام نے ہمیں اس قسم کے ہر قسم کے تہوار سے محفوظ رکھتے ہوئے ایسے دو تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ عطا فرمائے کہ عید الفطر آتی ہے تو 30 دن یا 29 دن رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد، سارا دن بھوکھا اور پیاسا گزارنے کے بعد جب عید الفطر کا دن آتا ہے، ہمیں دن کو کھانے کی پابندی ختم کر دی جاتی ہے، تو ایٹومیٹکلی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہماری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں، ہمارے روزے قبول ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا اعلان جاری فرما دیتا ہے، تو ہمارے لیے یہ مسرت اور خوشی کا دن بن جایا کرتا ہے۔ ہمیں زبردستی جو ہے وہ خوشی اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایٹومیٹکلی 29 دن پورے ہوں یا 30 دن رمضان کے پورے ہوں، ایٹومیٹکلی ہمارے چہروں کے اوپر خوشی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے حکم ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ فرمایا جب بھی اللہ کا فضل ملے، اللہ کا انعام ملے، اللہ کی طرف سے رحمتوں و برکتوں کا نزول ہو، تو پھر امت محمدیہ کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے خوشی کا اظہار کریں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو ابلیس جو ہے، شیطان، یہ چلا چلا کر روتا ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ تو اس کے جو چیلے چمچے ہوتے ہیں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کیا ہوا، آپ کیوں جو ہے وہ چلا چلا کے رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے، مومنین متقین مسلمانوں نے، جنہوں نے 30 دن کے لیے روزے رکھے ہیں، آج ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کا دن آ گیا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گنہگاروں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، عبادات اور ریاضات کی ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دے گا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں، میں نے جتنی محنت کی تھی، سارا سال ان کو جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکائے رکھا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے انعام کے طور پر ان کے لیے عام بخشش اور معافی کا اعلان فرما دے گا۔
اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے مومنین آتے ہیں اور اجتماع کے اندر بیٹھ کر عیدگاہ کے اندر بیٹھ کر نماز عید جو ہے وہ اگٹھی ادا کرتے ہیں، نماز عید ادا کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹ کر جاتے ہیں تو اس حال میں لوٹ کر جاتے ہیں کہ ان کے کنوں پر ایک بھی گناہ جو ہے وہ باقی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، معلوم ہوا کہ آج کا دن بڑا فضیلتوں اور برکتوں والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب جتنے بھی آئے ہیں، کیا پتہ ہم میں سے کون جو ہے وہ زیادہ نیکیاں اعمال جو ہے وہ رمضان میں حاصل کر سکا ہو، اس کے اعمال کے صدقے، نیکیوں کے صدقے اللہ ہماری نماز عید کو قبول فرمائے اور ہمارے واپس جانے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دے۔ کتنی بڑی خوشی اور مسرت کا دن ہے نا جی؟ مسرت اور خوشی کا دن ہے نا؟ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ملے، خوشی ملے، کرم ہو، مغفرتوں کا اعلان ہو، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب اعلان ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ اس خوشی کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، کس انداز میں خوشی کا جو ہے وہ اظہار ہونا چاہیے؟ ناچ کر، گانے لگا کر، بے پردگی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کردہ حدود کی پامالی کر کے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فضل و احسان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقبول بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل ملنے پر شکر گزاری اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں کرتا ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کر دیا، کیا تھا سجدہ؟ نہیں نہ کیا، انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان نے کیا کہا کہ اے اللہ مجھے تو زندگی عطا کر، قیامت تک میں تیرے مومن متقی بندوں کو راہ راست سے بھٹکاتا رہوں گا، راہ راست میں جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرتا رہوں گا۔ وہ مسجد کی طرف آئیں گے تو کہیں اور جو ہے وہ ان کا دل بہلا دوں گا، کسی اور طرف ان کو لگا دوں گا، میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے میں انہیں بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ تو گویا رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے شیطان ابلیس لعین، تجھے اجازت دے دی، تو چاروں طرف سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، مومنین و متقین کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لے، لیکن دو سمتیں تو نے چھوڑ دی ہیں، ایک نیچے کی سمت رہ گئی ہے، ایک اوپر کی سمت رہ گئی ہے۔ جب میرے بندے تیری وجہ سے گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم ہوں گے، کوئی گناہ کر بیٹھیں گے تو میری بارگاہ میں آئیں گے، جب زمین پر اپنا ماتھا رکھ کے سر جھکا کے عبادت کریں گے میں ان کی عبادت کو قبول کروں گا، جب سر اٹھا کر ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کریں گے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے۔ ہم کو خوشی کا انداز جو ہے وہ ہمارا عجیب ہوتا ہے۔ مرد یہ سمجھتے ہیں، چاند رات سے ہی یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ گویا ہم آزاد ہو گئے۔ جس طرح قیدی جو ہے وہ جیل سے چھوٹتا ہے نا، اگر اس طرح کی مسرت دل کے اندر رمضان ختم ہونے کے بعد، یا اگر کوئی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے تو اعتکاف ختم ہونے کے بعد اگر اس کے دل کی کیفیت اس طرح ہے جس طرح قیدی جو ہے وہ قید سے چھوٹ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے رمضان المبارک کا نور نصیب نہیں ہوا، بلکہ رمضان المبارک کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے، اور پھر دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت ملنے کی امید پر خوشی بھی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ تو دونوں جو ہے ملے جلے اثرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غیر شرعی کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ عید کے دن ہماری بچیاں، خواتین جو ہیں وہ ادھورے لباس پہن کے، بیک اپ وغیرہ کر کے گلیوں محلوں کے اندر گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، پھر کزنوں سے ہاتھ ملانے، جو شریعت نے قطعاً حرام قرار دے دیے اعمال، وہ کام کرنا عید کی خوشی کے آداب کے خلاف ہے۔ آداب کے بھی، خوشی کے بھی کچھ طریقے اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزاری ادا کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر کتنا فضل و کرم فرمایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام امتوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور کتنی فضیلت عطا کی؟ فرمایا میری امت عمل تھوڑا کرے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ ہاں آج تو عید ہے، روزہ تن نہ رکھیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو
سب سے زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اچھا یہودی کہنے لگے جی یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے، بھئی ہم پچھلی امتیں جتنی بھی تھیں ان کو وہ بھی نیک اعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجر جو ہے وہ کم دیا، تو امت محمدیہ کو زیادہ دیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں تمہارے ساتھ کیسے زیادتی ہوگی، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک مزدور آپ کے گھر میں کام کرتا ہے، صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک کام کرتا ہے، مزدور دی دیہڑی کتنی ہے جی؟ 1000 روپیہ، آپ اس کو 1000 روپیہ دیتے ہیں۔ صبح سے دوپہر تک کام کرتا ہے، آپ 1000 دیتے ہیں۔ ایک مزدور آپ کے گھر میں ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، آپ اس کو بھی 1000 روپیہ مزدوری دیتے ہیں۔ اور ایک مزدور عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے، آپ اس کو 2000 دے دیتے ہیں۔ اب وہ جو پہلے دو مزدور جنہوں نے فجر سے ظہر تک یا ظہر سے عصر تک کام کیا ہے، وہ دو کہیں جی نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو کیا وہ حق پر ہیں؟ ان کی مزدوری ان کو پوری دی گئی ہے یا نہیں؟ پوری ملی نا۔ جب ان کو مزدوری ان کو پوری دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، بلکہ جس کو عصر سے مغرب تک جس نے کام کیا ہے، جس کو آپ نے 2000 دیے ہیں، یہ آپ کی صلہ رحمی ہے کہ آپ نے محبت میں اس کو زیادہ دے دیا ہے۔ تو فرمایا یہی مثال امت محمدیہ کی ہے۔ پچھلی امتوں نے جو جو اعمال کیے اللہ نے ان کے مطابق ہی ان کو اجر و ثواب عطا کیا، لیکن امت محمدیہ جو اعمال کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا زیادہ ان کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا یہ جو اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ کیوں میں ساڑیاں شکلاں زیادہ سونیاں نے، اسی عید والے دیہڑے کپڑے زیادہ سونے پا کے آ جانے ہیں، ہم زیادہ جو ہے فیشنیبل ہیں، ہمارے جو ہے وہ چہرے زیادہ خوبصورت ہیں؟ نہیں، ہمیں یہ جتنے بھی اعمال یہ اجر و ثواب ملتا ہے یہ صرف اور صرف صدقہ ہے کملی والے کا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تھوڑے عمل پر زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس نبی کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام یہ فضیلت عطا فرمائی ہو، پھر ہمیں اس نبی کی بارگاہ کا ادب اور اس کا خیال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس نبی کی بارگاہ میں جا کر جو ہے وہ سوء ادب جملے یا سوء ادب کلام کرنا، کیا یہ شرعاً درست ہے؟ اچھا بعض احباب نے کہا جی، پچھلے جمعے پر بھی ہم نے کلام کیا کہ جن احباب نے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بے ادبی والے کلمات وہاں پر کہے گئے یا سوء ادب جو معاملات وہاں پر ہوئے، جتنے بھی ہم نے جب ان کی مذمت کی تو بعض احباب جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے سنے گئے، اور جی اس سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ فلاں نعرے بازی کی ہے، فلاں کے حق میں کی ہے، فلاں کی مخالفت میں کی ہے، تو اس وقت کوئی نہیں بولا۔ تو میں کہتا ہوں یار پہلے کسی نے کی ہے یا اب کی ہے یا قیامت تک کوئی کرے گا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کے حق میں بھی نعرے لگانے یہ شرعاً بالکل ناجائز ہیں۔ ہم ہر ایک کی مذمت کریں گے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، کہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر با یزید بستامی جیسے بزرگ بھی اپنی سانسوں کو بھی روک کر کھڑے ہوا کرتے تھے، اپنی سانسوں کا شور بھی وہاں پر گوارا نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اس طرح کے معاملات کرنا، رب کائنات نے فرمایا، ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ کے اندر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ کے اندر پتھر رکھنا شروع ہو گئے، اور بعض صحابہ تو حضور کی بارگاہ میں آنے سے ہی کترانا شروع ہو گئے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کہیں جو ہے وہ اونچے بول گئے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اعمال ختم ہو جانے کا اعلان نہ ہو جائے۔ اس لیے صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ادب و احترام سے اتنی آہستہ بولتے تھے کہ حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا تم نے کیا کہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے، کچھ دیہات کے اندر رہنے والے صحابہ تھے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی جب گفتگو فرماتے تو اتنے شائستگی کے ساتھ حضور گفتگو فرماتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے الفاظ جو ہیں وہ گنے جا سکتے تھے، حضور اتنی نرمی سے گفتگو فرماتے، اور سمجھانے کے لیے 2 3 مرتبہ حضور جو ہے وہ بات جو ہے وہ اپنی دہرایا بھی کرتے تھے۔ لیکن بعض دیہاتی صحابہ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت والی زبان جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، تو وہ عرض کرتے تھے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیجیے، ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیجیے، ہماری رعایت کیجیے۔ اب یہ جو جملہ تھا نا راعنا، اس کو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے راعینا کر کے کہنا شروع کر دیا، راعینا، جس کا معنی کیا بنتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ جملہ اپنی زبان پر لانے لگا ہوں، ورنہ اپنی زبان پر کبھی بھی نہ لاتا۔ راعینا چرواہا، معاذ اللہ یعنی بکریاں چرانے والا۔
بعض صحابہ جو ہیں وہ تلوار لے کر ان سے لڑنے کے لیے آ گئے، اور صحابہ اکرام چونکہ حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کرتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے، صحابہ کا ارادہ گستاخی کا نہیں تھا، بے ادبی کا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فرمایا اے مومنو حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہو تو رائنا نہ کہا کرو، اگرچہ اس کا معنی بھی وہی ہے، وقولوا انظرنا، رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا انظرنا، اے یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ رائنا کا مطلب ہی ہماری رعایت کیجئے، معنی ملتا جلتا ہی ہے، صحابہ نے اس ارادے سے لفظ نہیں بولا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، ایسا جملہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بالکل نہیں بولنا جس کے اندر بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جائے، گمان بھی ہو، جس کو غلط انداز میں بولا بھی جا سکتا ہو، وہ جملہ بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں بولنا۔ تو جب ایسا جملہ جس کا معنی بھی درست ہے، صحابہ کا ارادہ بھی درست ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، اگر اس جملے کو بولنے سے حضور کی بارگاہ میں منع کر دیا گیا تو ایسا جملہ جو حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ بولنے سے صراحتاً بے ادبی ہو رہی ہو، وہ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے کچھ آداب ہیں، اور ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب وہ آداب جو ہیں وہ ختم ہو گئے، معاذ اللہ۔ ابو جعفر منصور اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور دوران گفتگو ابو جعفر منصور جو بادشاہ تھا وقت تھا، تو اس کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہو گئی، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا ابو جعفر منصور تو بادشاہ ہوگا تو اپنے علاقے کا، یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں پر آواز آہستہ رکھ، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، فرمایا اپنی آواز کو آہستہ رکھ، یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں پر اونچی آواز ہوئی ساری زندگی کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ابو جعفر منصور نے فوری طور پر، وہ اکڑنے والے تو نہیں تھے نا، آج کل کے ہمارے جاہل سیاستدانوں کی طرح تو نہیں تھے جو اپنی انا کے لیے جو ہے وہ اڑ جائیں، ابو جعفر منصور نے فوراً ہاتھ باندھ لیے اور استغفار پڑھی اور کہا اے امام مالک آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری رہنمائی فرمائی۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضور کی بارگاہ کا ادب تھا، وہی ادب آج بھی برقرار ہے۔ آج بھی کوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسی طرح ادب کے ساتھ، وہاں پر جملے بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں نہ پڑتی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لب جو ہے وہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ دل کی باتوں کو سمجھ لیا کرتے ہیں، تو وہاں پر کھڑے ہو کر بالکل ہاتھ باندھ کر اپنے دل کے اندر کیفیات کو حاضر کر لیا جائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگ جاتی ہے۔ اس لیے حضرات وقار دور حاضر کے اندر جو فتنے جو ہے اٹھ رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی ہے۔ وہ بے ادبی چاہے مدینہ طیبہ کے اندر جا کر کوئی کرے، چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر کرے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں، چاہے کوئی بھی پراپوگنڈا ہے، یہ سب صرف اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کے سینوں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ اس وقت علامہ اقبال یورپ سے پڑھ کے آئے تھے، تو یورپ کے ذہنوں کے اندر جو بات تھی اس وقت علامہ اقبال نے کی تھی، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں عرب کے جو شہزادے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ کس طرح خواتین کے کیا معاملات ہیں، اور کس قسم کے جو ہے وہ ڈانس کلب کھل گئے اور کیا کچھ ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو علامہ اقبال نے اس وقت اس عمل کی عکاسی کی تھی کہ وہ یورپ کنٹریز عرب کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں کہ اہل عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو موت سے ڈرنے والا بھی نہیں ہے، یہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار ہو جانے والا جو مسلمان ہے، یہ کیوں اس کے دل کے اندر جذبہ جہاد ہے؟ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے، اور نام محمد کے لیے یہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے دل سے محبت مصطفیٰ کو نکال دو، بس تمہارا سارا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضرات وقار اس وقت جتنے بھی فتنے ہیں یہ صرف اور صرف محبت مصطفیٰ کو نکالنے کے لیے ہیں۔ عید الفطر کا پیغام اپنے سینوں کے اندر سموتے ہوئے جائیے کہ اس عید الفطر کے اندر غیر شرعی کام نہیں کرنے، اور اس عید الفطر کے اندر ہم نے عشق مصطفیٰ کو عام کرنا ہے۔ جہاں بیٹھیں بجائے غیبت کرنے کے، بجائے چغلی کرنے کے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اگر جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جب وہ سلام کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں، تو درود پڑھ کے جب وہ جدا ہوتے ہیں
تو جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے حضرات وقار حضور کی محبت جب تک سینے کے اندر نہیں ہے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اب ہزار جو ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا متقی آپ لے کے آئیں جو کعبۃ اللہ حرم شریف کے اندر 70 سال تک عبادت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، کبھی بھی اس کی عبادت قبول نہیں اگر اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔